بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، اسلام کے نظام ولایت کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے۔ درمیان میں مجھے ایک دو حضرات سے کچھ گفتگو کے بارے میں لوگوں کے نظریات یا ان کا تبصرہ مجھ تک پہنچا۔ اس حوالے سے میں اسلام کے نظام ولایت کی جو شناخت ہے ہمارے عالم اسلام میں، اس پر پہلے چند جملے میں عرض کروں۔ میں اجمالی شکل میں یہ جو سٹرکچر ہے نظام ولایت کا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ عزیزان محترم، اسلام کا جو نظام ولایت ہے، جو میں نے 3 آیات مبارکہ کی روشنی میں عرض کیا، یہ عملی شکل میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی حکومت کے خاتمے کے بعد عملی طور پر انسانی معاشروں میں اس کی پریکٹس نہیں رہی۔ اس وقت بھی معاشرہ فکری طور پر انتشار کا اور اختلاف کا شکار تھا۔ امیر المومنین اس نظام ولایت کو، اس فکر کو آگے بڑھانا چاہتے تھے جو غدیر میں اعلان کیا گیا تھا۔ نظام ولایت بذات ہی ہدف نہیں ہوتا کبھی بھی، کہ ہدف سے مراد یہ کہ یہ مقصد ہو کہ امیر المومنین کو خلیفہ بنا دیا جائے، حکمران بنا دیا جائے۔ یہ ہدف نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہے۔ ولایت اصل میں ایک وسیلہ ہے، ایک مقصد کے حصول کے لیے، اور وہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام۔ انسانی زندگی کے مختلف ڈائمینشنز ہیں۔ ایک فرد ہے، ہماری ایک شکل انفرادی حیثیت ہے ہماری، ایک اجتماعی حیثیت، ہم اس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کہہ لیں، راولپنڈی کہہ لیں، مورگاہ کہہ لیں، یہ ایک اجتماعی زندگی ہے۔ ایک ہماری شناخت اجتماعی زندگی کے حوالے سے، ایک پھر فرد کے اندر ہمارا ایک مادی بدن ہے ہماری اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے۔ ہر لحاظ سے انسانی زندگی کو اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان کو زندگی کے ہر پہلو پہ ظلمات کا سامنا ہے، انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی، اور روحانی کیفیات میں بھی، اور مادی کیفیات کے اندر بھی، جسمانی کیفیات کے ہیں یا مادی کیفیات کے ہیں۔ ظلمات کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا اس چیز کے لیے کہ جناب ہمیں یہ بات پسند ہے یا نہیں ہے۔ یہ سسٹم بنے ہوئے، ہم پسند کریں یا نہ کریں۔ اگر میری بات کو آپ غور سے سمجھنا چاہیں نا، ادھر ادھر زیادہ لیکچر نہ سنا کریں، جا کے تھوڑا سا آگاہی لیں قرآن اور اہل بیت سے، اور قرآن اور اہل بیت سے آگاہی لینے کے لیے کسی اتھینٹک آدمی کی گفتگو سنیں۔ میں نہیں کہہ رہا میری سنیں نا، میں نہیں بالکل بھی کہتا ہے کہ میری سنیں، کسی اتھینٹک آدمی کی گفتگو سنیں۔ اور ولایت کے حوالے سے اس وقت سب سے معتبر سورس جو ہے، یا حضرت امام خمینی کے فرامین ہیں، ان کی تقاریر ہیں، ان کی تحریریں ہیں، اور یا رہبر معظم کی۔ کیونکہ یہ بات میں اس لیے مجبور ہوا ہوں کہنے کے لیے کہ حضرت امام خمینی کے بعد بہت سارے لوگوں نے امام خمینی کے اپنے جو فرامین ہیں، ان کی جو اپنی تقاریر ہیں، اس کی مختلف تشریحات شروع کر دی ہیں۔ تو اگر آپ حضرت امام خمینی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جیسے رسول اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف ایک راستہ اگر آپ پکڑیں گے، وہ ہے اہل بیت کا راستہ، تو پھر صحیح بات سمجھ سکیں گے۔ اگر ادھر ادھر گئے تو ہم ٹریک سے اتر جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت امام خمینی کے نظریات کو سمجھنا ہے، اس تحریک کو سمجھنا ہے جس کا
یہ امام خمینی نے تحریک شروع نہیں کی، یہ اس کا احیا کیا، یہ تحریک عملی طور پہ اس کو دبا دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ پرور کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ امام خمینی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو دوبارہ حیات بخشی۔ امام خمینی کو سمجھنا ہے نا ان کے نظریات کو، تو صرف راہبر سے پوچھیں۔ میں اب تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ پاکستان ایک واقعتاً ایک پلے گراؤنڈ ہے، ہر آدمی جو ہے وہ آ کے اپنے اپنے نظریات بیان کر رہا ہے، اور خطرناک بات اس لیے ہے کہ بر صغیر یعنی پاکستان اور ہندوستان، ان دونوں آبادیوں کو اگر ملایا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی مسلمان آبادی یہاں رہتی ہے۔ بنگلہ دیش، پاکستان اور ہندوستان، اس کو اگر ملا لیا جائے تینوں آبادیوں کو، تو پوری روئے زمین کی آبادی جو ہے مسلمان آبادی، اس کا سب سے بڑا حصہ تو یہاں رہ رہا ہے، اور سب سے بڑی شیعہ آبادی بھی یہیں رہتی ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ جو ہیں فکری طور پہ ان کو گمراہ کر دیا جائے تو اسلامی تحریک جو اٹھی ہے اس کے لیے ایک بہت ضرب لگائی جا سکتی ہے اسے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے جو نظریات ہیں وہ کوئی نئے نظریات نہیں ہیں۔ انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے فکری انسپائریشن، فکری الہام کہاں سے لیا، تو خود بتایا کرتے تھے کہ ماہر چہ داریم از کربلا داریم، ہمارے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہم لے کے آ گئے، یہ سب کچھ ورثہ کربلا ہے، یہ الہی تحریک ہے، کربلا نے جس کو زندہ کیا تھا یہ اسی تحریک کا تسلسل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور خلاصہ یہ چیز جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ظلم کا خاتمہ اور عدالت کا قیام، یہ تحریک جو ہے یہ نہ کسی نبی نے بنائی ہے نہ کسی رسول نے بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ڈیزائن کر دیا ہے ہمارے امتحان کے لیے۔ جو فرمائے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ اس کی تشریحات ہیں اصل میں ساری۔ کبھی جان کا خوف سامنے آ جاتا ہے کہ جان چلی جائے، کبھی مال کا خوف، کبھی عزت کا خوف، کبھی نوکری کا خوف۔ اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹے چھوٹے ٹرمائلز میں ڈالتا ہے۔ وہ جو جان کا خوف ہے نا، یہ جان قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس امتحان میں ڈالتا بھی نہیں ہے۔ بھئی کامن سینس کی بات ہے، جس آدمی نے 5ویں جماعت کا امتحان پاس نہیں کیا اس کے سامنے 8ویں جماعت کا پیپر کوئی کیوں رکھے گا؟ یہ تو غیر عاقلانہ بات ہے۔ تو جو انسان جو ہے وہ یہ صبح فجر کے وقت 5 منٹ اپنے آرام کے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں اللہ کے حکم پہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس امتحان میں فیل ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے مال کا امتحان رکھ دے گا یا اس کے سامنے جان کا امتحان رکھے گا؟ اس کے سامنے بھئی جو انسان پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گیا ہوا ہے اس کے سامنے وہ امتحان لا کے رکھنا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اگر صرف اس آیت کا اتنے حصے کی تشریح کی جائے تو اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا سکتی، سینکڑوں کتابیں لکھی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہر انسان کا، آپ کا بھی ہو رہا ہے، میرا بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو امتحان ہے نا ٹرمائل، ہم آپ کو آزمائیں گے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس امتحان میں سے جو انسان کو، ہر انسان اس امتحان میں ہے، ہر انسان کے سامنے ظلمات کھڑے ہیں۔ ظلمات سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ جو صبح نہیں اٹھا جاتا، آرام طلبی کا شوق، یہ ظلمت ہے۔ خاتون جا رہی ہے، اندر سے آواز آتی ہے اس حرام منظر کو دیکھو، یہ جو شوق ہے یہ ظلمت ہے۔ کون نادان بے وقوف کہتے کہ میں ان سے باہر ہوں؟ ایک انسان نوکری کر رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ جعلی ٹی اے ڈی اے بل بناؤ، اسی کو تو ظلمت کہتے ہیں۔ وَعَلَى حَاذَا الْقِيَاسِ، اس پہ تو میں نے کہا نا کہ سینکڑوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں
لکھی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اللہ کا دین۔ اب یہ جو ظلمت انسان کو درپیش ہے انفرادی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، اس میں سے صرف ایک چیز انسان کو نکالتی ہے، وہ ہے ولایت۔ اس وجود کی سلطنت میں اگر کسی نے نکلنا ہے اس سے باہر، چاہے علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، اس سے نکل لینا صرف ایک چیز نکالتی ہے، وہ ہے ولایت عرفانی، یا اسے ولایت تکوینی بھی کہتے ہیں۔ بس بے شک کوئی برادر آئے میرے ساتھ مناظرہ کر لے آ کے اس مسئلے پہ، وہ جو ولایت علمی و فقہی ہے یا ولایت سیاسی ہے وہ بعد کے مسائل ہے۔ جس کے پاس یہ ولایت نہیں، یہاں پر یہ ولایت ہر آدمی کے لیے بقدر ضرورت واجب ہے۔ اتنی امام فرما رہے تھے جب سمجھایا تو فرمایا اتنی معرفت ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی منزل کو شناخت کرے اور راستے کی شناخت کرے، اور وہ معرفت اس کو اتنی یقین کی توانائی دے کہ پہلے مرحلے میں محرمات سے اپنے آپ کو بچائے اور دوسرے مرحلے میں واجبات ادا کرے۔ اتنی معرفت ہر آدمی کے پاس چاہیے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز کو یہ اتنا معرفت جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ یونس کے اندر شاید بحث ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس سے مراد کوئی یعنی سلمان فارسی جیسے لوگ نہیں ہیں کہ ذرا، اس سے مراد صرف وہ لوگ ہیں، ہر آدمی کو ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیز عزیزان نہیں ہے نا میرے پاس تو میں عمل تو ضرور کر سکتا ہوں لیکن عمل صالح نہیں کر سکتا۔ وہ عمل جو بغیر تزکیے کے کیا جائے گا، جو بغیر خلوص نیت کے کیا جائے گا، انسان کو تباہ کرنے کے لیے، جہنم میں لے جانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، خود میرا عمل مجھے لے جائے گا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی باہر سے۔ اگر میرے پاس یہ صلاحیت نہیں، یہ معرفت نہیں، جس کے نتیجے میں تزکیے کے نتیجے میں خلوص نیت اگر میرے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ جو منزل سلمان فارسی جیسے لوگوں کی ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی تخیلاتی باتیں ہیں۔ اگر وہ تخیلاتی باتیں ہوتی تو ائمہ کیوں تقاضا کرتے ہیں ہم سے اس باتوں کا؟ اگر میں اور آپ سلمان فارسی بننا چاہیں بن سکتے ہیں، اللہ نے راستے کھولے ہوئے بالکل۔ یہ آیت کریمہ کسی اچھے استاد سے پڑھیے گا جا کے، جو کچھ میں باتیں کر رہا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اعلان عشق ہے، اعلان محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بات سامنے رکھ دی۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے عشق کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا محبوب اور آپ محب۔ اس کلیم کے بعد تو پھر میں تمہارا محبوب تقاضا کرتا ہوں، ایک کام کرو صرف فاتبعونی، یہ دیکھو یہ نمونہ تمہارے سامنے ہے، میں محبوب ہوں، آپ محب ہیں، ایک کام کریں، اس کی اتباع کریں۔ اور کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے یحببکم اللہ، پھر ہم اسے ادر وے راؤنڈ کر دیں گے۔ اگر آپ نے میرے تقاضے کو پورا کر دیا، میں محب بن جاؤں گا، آپ کو محبوب بنا لوں گا۔ اور امیر المومنین نے اس محبت کی رمز بتائی کہ جو محب ہے اس کی محبوب کے مقابل پر کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی۔ اگر میری مرضی پر میں دعویٰ کروں، عشق مجاز میں چاہے دعویٰ کر لوں، یاد رکھیے گا عشق مجاز کے بھی اپنے اصول ہیں۔ محب جو ہے چاہے وہ دعوی عشق کرے مجاز میں یا عشق حقیقی میں جا کے کرے، ایک تھمب رول ہے اس کا کہ محب کی محبوب کے مقابل پر کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ شیخ ابو علی سینا ایک بہت بڑے عارف گزرے، جو مکتب تشیع کے صاحبان علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے۔ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، چونکہ عالم بہت بڑے تھے تو ایک ان کا شاگرد ان کے ساتھ رہتا تھا، ساتھ تھا۔
تو ایک دن استاد کو کہنے لگا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، میں آپ کا یعنی میں اتنا انسپائر ہوں آپ کے کریکٹر سے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو شیخ نے کہا کہ بیٹا ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، نبوت چیز دیگر است۔ لیکن پھر اس نے اس قسم کی بات کہی تو شیخ متوجہ ہوئے اس مسئلے پہ، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں خرابی ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی۔ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے ادھر خراسان کی طرف سفر کر رہے تھے، یہ بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، سردیوں کا موسم تھا، تو رات کو آدھی رات کے بعد شیخ نے اس کو آواز دی اپنے شاگرد کو، کہا کہ بیٹا مجھے پیاس لگی، پانی پلاؤ۔ اب اس کو یاد رکھیے، محب کی محبوب کے مقابل پر کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی۔ اگر میری مرضی ہے، محبوب کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ اور میں بیٹھ جاؤں تو میرا محبت کا دعویٰ غلط ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ مجھے محبوب نے کہا کھڑے رہو چاہے میں مر جاؤں وہاں پہ، لیکن مجھے کھڑے رہنا ہے۔ اگر میں یہ کروں گا تو میرا محبت کا دعویٰ سچا ہے، نہیں ہے تو سب بکواس ہے۔ یہ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں، یخادعون اللہ، یہ زبانی باتیں کر کے مجھے دھوکہ دینا چاہتے۔ تو شیخ نے کہا بیٹا پانی پلا، تو کہتے کہ آغا شیخ اتنی ٹھنڈ ہے، آپ بزرگ آدمی ہیں، ٹھنڈا پانی پئیں گے بیمار ہو جائیں گے۔ تو شیخ خاموش ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا کہ بیٹا پانی پلاؤ۔ اس نے پھر کو عذر کیا تو شیخ نے پھر اصرار نہیں کیا، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت آیا تو مؤذن نے اذان کہنی شروع کی۔ تو شیخ نے اس اپنے شاگرد کو آواز دی، کہا بیٹا میں ابھی تیرے سامنے موجود ہوں، تو کہتا ہے تو میرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھو نبوت ایک الہی حسن کی ایک ایسی جلوہ گری ہے، جب وہ کسی قلب کے اوپر جا کے جلوہ گر ہو جاتی ہے تو انسان کو ہر چیز سے ماورا کر دیتی ہے۔ وہ کہا کہ دیکھو یہی خراسان کی سردی، میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں، میں نے 2 مرتبہ کہا کہ مجھے پانی پلا مگر تو نے پانی نہیں پلایا۔ دیکھو یہ شخص ہے، اس نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے اور اس کے درمیان 750 سال کا فاصلہ ہے۔ لیکن نبوت ایک ایسا نور ہے، جب وہ کسی قلب کے اوپر جلوہ گر ہوتا ہے تو انسان زندگی کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے کہ 750 سال اس کے اور اس نبی کے درمیان جس کا یہ کلمہ گو ہے، اس کے فاصلہ ہے، زمانی فاصلے اتنے ہیں، مکانی فاصلے ہیں، لیکن یہ سردی کوئی چیز اس کے چاہنے والے کو نہیں روک سکی کہ وہ گلدستہ اذان پر آئے اور آ کے اپنے نبی و رسول کی رسالت کی گواہی دے۔ محبت 2 چیزیں یاد رکھیں، محبت دوئی کبھی برداشت نہیں کرتی، 2 محبوب نہیں ہو سکتے، یہ دھوکے بازی والی بات ہوتی ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے سارا۔ میں کہوں مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور اپنی بیوی سے بھی محبت ہے، جھوٹ ہے یہ۔ میں کہوں مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور اولاد سے بھی، یہ بھی جھوٹ ہے بالکل۔ میں یہ کہوں کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور رسول سے بھی، یہ بھی غلط ہے۔ محبت دوئی برداشت کرتی ہی نہیں۔ محبت میں صرف جب اس جوان نے کہا نا، حضرت نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتا تو مجھ سے محبت کرتا ہے زیادہ یا اللہ سے؟ تو اس جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میری محبت تو ہے ہی اپنے رب کے ساتھ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اس لیے کہ میرا رب چاہتا ہے، میری محبت ہے آپ سے لیکن اس لیے کہ میرا محبوب چاہتا ہے اس چیز کو۔
محبت دوئی برداشت نہیں کیا کرتی کبھی بھی. اور دوسری، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے پاس محبت ہے یا نہیں. ایک ہی صرف چیز، ہر روز 5 مرتبہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے میرا اور آپ کا اس محبت کے مسئلے پہ. اللہ کا منادی مؤذن آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ. یہ مؤذن نہیں کہ اکثر مؤذن کو تو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو بیچارے انہوں نے ایک کلمات یاد کر لیے، بس ان کو ریپروڈیوس کرتے رہتے. حی علی الصلاۃ. مؤذن اللہ کا منادی ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھر سے آواز لگاتا ہے، اور جہاں جہاں تک آواز جس کے کان تک پہنچتی ہے اس کو ایک پیغام جاتا ہے کہ تیرے پروردگار کا پیغام ہے کہ آؤ مصلی نماز پر آؤ، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بس یہ محبوب کا پیغام آ گیا ہے، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب آگے مقدروں والے لوگ ہیں جن کو سمجھ ہے ان باتوں کی، اور جو اس پر لبیک کہتے ہیں. ورنہ وہی کھیل ہوتا ہے، اچھا ابھی پڑھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں، ابھی چلتے ہیں، ابھی ٹھیک. میں بات کر رہا تھا کہ اگر میرے عزیزان ظلمات سے نکلنا ہے تو ایک ہی صرف راستہ، جس رب نے یہ سارا نظام بنایا وہ تو خود کہہ رہا ہے اس بات کو، یہ میرا قول نہیں ہے. نہ گمان کریں کہ میں نے کوئی باتیں اپنے پاس سے بنا لی ہوئی ہیں. انسان جو ہے اگر اس وجود کی سلطنت میں ظلمات سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ظلمات کوئی چیز نہیں ہے، یہ نفس کی خواہشات ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑا شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نفس کی خواہشات ان کے غلبے سے. یاد رکھیں قوت غضبیہ بری چیز نہیں ہے، قوت شہویہ بری چیز نہیں، قوت وہمیہ بری چیز نہیں ہے. بری چیز کیا ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کے قوت شہویہ کا تقاضا جو ہے اس کو آگے کروں اور اللہ کی مرضی کو پیچھے کر دوں، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھتا رہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، میرے ساتھ یہ حرکتیں کرتا ہے، تو تمہارا خیال ہے کہ میں بے خبر پروردگار ہوں؟ تمہاری زبان کی اس گفتگو سے میں دھوکہ کھا جاؤں گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو آج صرف بس اتنی بات کافی ہے، پھر میں سمجھاؤں گا آپ کو. میرے عزیزان امکان نہیں ہے یہ، پھر کہوں امکان ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بتا دیتا. امکان نہیں. میں اپنے وجود کی سلطنت میں ظلمات سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. سلمان فارسی بننا چھوڑیں ان باتوں کو. وہ تو ایک بہت لمبی ریاضت کرنی پڑتی ہے. ایمان کے جو پہلا مرحلہ ہے کہ جلال کے خوف سے، پھر جمال کے شوق میں، پھر بل وجدتک اہلا للعبادہ، اور پھر اس کے بعد آگے پتہ نہیں یعنی کمال کی تو لاتعداد منازل ہیں. تو اس لیے میرے عزیزان ای خواب است و خیال است و محال است و جنوں، لوگ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں. کل میں برادر جان علی شاہ کاظمی صاحب کا کلپ سن رہا تھا. وہ یعنی درد کا اظہار کر رہے تھے اپنے تکلیف کا. بہت اچھے آدمی ہیں. وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی لبنان میں محدود چند لاکھ شیعہ ہیں، انہوں نے شہداء کی قربانیاں دیں، اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی زبردست توانائی عطا کی ہے کہ انہوں نے جناب امریکہ کو وہاں سے نکال دیا، اسرائیل کو نکال دیا، فرانس کو نکال دیا، اور ہم نے یہاں ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دیں، اپنے شہداء دیے، سب کچھ کیا، لیکن ہم یہاں ذلیل ہیں. میرے عزیزان شہداء کی قربانیوں سے نہیں اس بدبختی سے نجات ملے گی. ولایت نکالے گی اس سے، اور ولایت عرفانی نہیں نکالے گی، نہ ولایت علمی و فقہی نکالے گی، ولایت سیاسی نکالے گی. ایک راستہ ہے صرف،
اور ہم سب ولایت سیاسی کو پامال کرنے پر متفق ہیں۔ اس روش میں 100 سال نہیں 1000 سال مزید دیتے نہیں شہداء، کچھ نہیں ہونا۔ یہ ہم اللہ کے نظام کے خلاف چلیں گے تو کس طرح سے امکان ہے کہ کوئی نتیجہ برآمد کر لیں؟ ولایت جو ہے اس میں صلاحیت ہے کہ شہداء کے خون کی تاثیر کو توانائی میں تبدیل کرے، اس کو وحدت فکری میں کنورٹ کرے، وحدت عملی میں کنورٹ کرے۔ یہ معاشرہ تو ولایت کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں نا ولایت کا اقرار کے نعرہ حیدری اور یا علی مدد، یہ بھی ایک شکل ہے، لیکن یہ تو صرف ایک لسانی گفتگو ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ولایت صرف ایک صورت میں فائدہ پہنچائے گی جو ہمارے 5ویں امام نے بتایا۔ کاش ایسا ہوتا کہ علماء صرف ائمہ کے فرامین ہی سنا دیتے لوگوں کو۔ امام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو شخص اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری ولایت کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی بجز اطاعت پروردگار کے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ ہم وہ کام کرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ نعرہ حیدری کے ذریعے سے نکل جائیں۔ نہ میرے عزیزان، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کو ابھی ولایت کے نظام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ولایت کا نظام ہے کیا چیز ہے، اس کی یہ افادیت کا اشارہ مقدس اسلام کیوں چاہتا ہے اس چیز کو ہم سے۔ تو اس لیے کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس پہ مزید چند جملے عرض کروں۔ یہ پاکستان تو خیر ایک بالکل بے خبر معاشرہ، اگر میں اس کو جاہل نہ کہوں تو بے خبر تو بہرحال ہے۔ ایران کی سرزمین پر جو صورتحال ہے، رہبر معظم کو ابھی تک، ابھی آج کی جو تقریر رہبر نے کی ہے، ابھی جب آقا ابراہیم رئیسی نے ٹیک اوور کیا ہے اور وہ تقریب منعقد ہوئی ہے، تو آج کی تقریر پڑھ لیں، وہی فریاد ہے۔ ولایت کے نظام کو جو اندرونی خطرات ہیں نا ایران کی سرزمین کو، زیادہ پریشان کن اور خطرناک ہیں بمقابلہ بیرونی خطرات کے ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ یا اسرائیل۔ وہ اتنا خطرہ نہیں ہے، اور اس میں بھی علماء۔ پاکستان تو خیر کہ بالکل بے خبر معاشرہ ہے۔ یہاں تو یعنی میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا اس بات کو صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر یعنی میں کہ صرف آخری جملہ عرض کروں، پاکستان کے اندر علماء کی اکثریت ولایت سیاسی کے لحاظ سے ان کا نظریہ ہے کہ یہاں پر سیکولر حکومت ہونی چاہیے۔ یہ بس میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا، یعنی کچھ کہنا نہیں چاہتا میں۔ ان کا نظریہ یہی ہے کہ پاکستان میں یعنی سیکولر حکومت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔